السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس کا انٹروڈکشن پڑھنا ہے. پہلے ہم لوگوں نے جو ہمارا ریویو والا لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈیٹا کے بارے میں پڑھا تھا اور انفارمیشن کے بارے میں پڑھا تھا. پھر نیکسٹ لیکچر میں نے آپ کو فائل سسٹم کے بارے میں بتایا اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا. تو آج ہم نے ڈیٹا بیس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے اور کس چیز پر مشتمل ہے. تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزڈ کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا. ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ کلیکشن ہے ریلیٹڈ ڈیٹا کی. ریلیٹڈ ڈیٹا سے مراد ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہم ایک ڈیٹا بیس میں اسٹور کر رہے ہیں وہ کسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ اگر وہ ڈیٹا ہم ڈیٹا بیس کے اندر کسی کالج کا انٹر کر رہے ہیں تو کالج سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا ہے, جیسے کہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہو گیا یا ٹیچرس کا یا کالج میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین کا, یا اسی طرح سے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے کالج کا اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے یا ریکارڈ ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. تو وہ ریلیٹڈ کس سے ہے؟ کالج سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح اگر وہ جو ہے کسی بینک سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے, سارا ڈیٹا ہم بینک سے ریلیٹڈ ڈال رہے ہیں تو وہ ڈیٹا بینک سے ریلیٹڈ ہے. تو ریلیٹڈ ڈیٹا کی کلیکشن ہے جس کو ہم ایک ایفیشینٹ مینر میں اسٹور کر رہے ہیں اور کمپیکٹ مینر میں اسٹور کر رہے ہیں. اب آرگنائزڈ کا مطلب دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائز جو ہے, آرگنائز کلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے ہم اس طریقے سے اسٹور کریں گے کہ یوزر اگر اس کو سرچ کرنا چاہے یا اسے یوز کرنا چاہے ڈیٹا کو تو وہ ایزیلی کر سکے. ٹھیک ہے, انٹری آسانی ہو, دوبارہ سے اس ڈیٹا کو مطلب ریٹریو کر کے دیکھنا آسان ہو, ڈیٹا کے اوپر مختلف آپریشنس لگانا آسان ہو. ریلیٹڈ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں. اور ایفیشینٹ کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کوئکلی سرچ ہو سکے. ٹھیک ہے, کمپیکٹ کا مطلب ہے کہ جب فزیکلی جب کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر وہ ڈیٹا بیس اسٹور ہوئی بھی ہوگی اس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا وہ کم سے کم اسپیس لے رہا ہو. کمپیکٹ مینر کا یہ مطلب ہے. اور نیکسٹ یہ کہ ڈیٹا جو اس میں اسٹور ہوگا ڈیٹا بیس میں وہ ٹیبلز کی فارم میں ہوگا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبلز کیا چیز ہے. ٹیبل کیا ہے جی؟ فنڈامنٹل آبجیکٹ ہے ڈیٹا بیس کا, یعنی بنیادی جو آبجیکٹ ہے جس پر مشتمل ہوتی ہے ڈیٹا بیس. ایک ڈیٹا بیس کے اندر ایک سے زیادہ ٹیبلز موجود ہوتے ہیں جو آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. تو ٹیبل جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے ڈیٹا بیس اسٹرکچر کا. تو ٹیبل کا مقصد کیا ہے؟ ڈیٹا کو اسٹور کرنا. جیسے اب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیبل میں نے بنایا ہوا ہے جس میں میں نے کچھ ہیڈنگز لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان ہیڈنگز کے نیچے وہ پرٹیکولر ڈیٹا آ رہا ہے. جیسے رول نمبر ہے تو اس کے نیچے رول نمبر آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ایس نیم ہے تو اس کے نیچے اسٹوڈنٹس کے نیم آ رہے ہیں. اسی طرح ایف نیم ہے تو فادر نیم آ رہا ہے. ڈی او بی ہے تو ڈیٹ آف برتھ آ رہی ہے. تو یہ ٹیبلر فارم میں ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ ایک ٹیبل جب ہم بناتے ہیں تو ٹیبل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روز اور کالمس. یہ کالمس تھے رول نمبر, ایس نیم, ایف نیم اور ڈی او بی. اور جو روز ہیں وہ 101 کا پورا ڈیٹا, 105 کا پورا ڈیٹا اور 110 کا پورا ڈیٹا. تو یہ جو طریقہ ہے اس سے ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کرنا بہت آسان ہے اور اس طرح سے ڈیٹا کے اوپر ڈفرینٹ آپریشنس لگانا بھی آسان ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے روز کا ذکر کیا ہے. تو روز کیا ہوتی ہیں جی؟ ہاریزونٹل پارٹ آف دا ٹیبل. ٹھیک ہے, جو دائیں سے بائیں آپ کی پوری ایک رو جا رہی ہے جس میں پورا ریکارڈ آ رہا تھا ایک اسٹوڈنٹ کا. جیسے 105 تھا, پھر اس کا نیم خدیجہ تھا, پھر اس کا فادر نیم ایم سلیم تھا, پھر اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک رو ہے. جو ہمارا پریویس ٹیبل تھا اس میں 3 روز آ رہی تھی, ایک 101 کے لیے, ایک 105 کے لیے اور ایک 110 رول نمبر کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہر رو کے اندر آپ کو ایک پرسن کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک, اب اس میں تو ہمارے پاس میں نے چند کالمس بنائے ہیں. جب ہم ایکچولی ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہمیں چاہیے ہوگا وہ اتنے کالمس جو ہیں وہ بنائیں گے. جیسے رول نمبر ہے تو کسی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہم انٹر کر رہے ہیں تو یہاں ایڈریس بھی ہوگا, یہاں اسٹوڈنٹ نے کون سی کلاس میں انرولمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی ہوگا, یہاں پر اس کا ای میل ایڈریس بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کے پریویس مارکس بھی ہوں اور ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کا بے فارم یا اس کا سی این آئی سی نمبر والے کالمس بھی یہاں پر ایڈ ہوں. تو میں نے ایگزامپل دینے کے لیے یہ چند کالمس جو ہیں وہ بنائے ہیں. اچھا, اب آگے چلتے ہیں کالمس یا فیلڈس کی بات کر رہے ہیں. کالمس کیا ہوتے ہیں یا فیلڈ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کو ورٹیکل پارٹ یعنی اوپر سے نیچے جو آپ کو پوری ایک نظر آ رہی تھی کالم, اس کو ہم کالم یا فیلڈ بولتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے S_name تھا ہمارے اس ٹیبل کے اندر. یہ والا جو آپ کو یہ پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا پارٹ S نیم تھا. تو اب اسی پورے کالم کو میں نے الگ کر دیا ہے نیکسٹ سلائیڈ میں, جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ S نیم
اور ارم، اکبر، خدیجہ یا ہما یہ اسٹوڈنٹس کے نیم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کالم والا پارٹ ہے ٹیبل کا. اب ایگزامپلس ہیں کہ ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ کون کون سی کہاں کہاں کی ڈیٹا بیسز ہو سکتی ہے. جیسے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے فون ڈائریکٹری کی. تو فون ڈائریکٹری جو ہوتی ہے، اب تو خیر آپ لوگوں نے شاید کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی کہ فون ڈائریکٹری کیا ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بک ہوتی تھی بہت موٹی سی، جس میں پورے شہر کے نمبر ہوتے تھے اور وہ نمبر کس کے نام ہے اور وہ اس کے گھر کا پتہ کیا ہے، یہ سارا کچھ اس میں درج ہوتا تھا. اور وہ جو بک ہوتی تھی وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتی تھی، یعنی اس میں پہلے اے والے نام آ رہے ہوتے تھے، پھر بی، پھر سی. تو وہ پوری اس کے اندر پورا ڈیٹا تھا کس سے ریلیٹڈ، ٹیلی فون نمبر سے ریلیٹڈ، کہ وہ ٹیلی فون نمبر کس کا ہے، وہ اس کا گھر کا پتہ کیا ہے اور کس بندے کے نام پر وہ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے. اسی طرح لائبریری کی ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لائبریری کے اندر کتابوں کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور یہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کس نے، کون سے اسٹوڈنٹ نے کس تاریخ کو کون سی کتاب ایشو کروائی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کتنی بکس جو ہے وہ واپس آ گئی ہیں اور کون سی بھی آنی رہتی ہیں. اسی طرح جو ہے اکاؤنٹس، جو یہ جو ہمارے بینک کے کھاتے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں ڈالا جا سکتا ہے. کالج کا ڈیٹا، جیسے میں نے اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا کی ایگزامپل دی، یا ٹیچرس کا ڈیٹا یا دوسرے ملازموں کا ڈیٹا یا کالج کے انفراسٹرکچر کا ڈیٹا، تو یہ سارا کچھ اسٹور کرنے کے لیے ہم ڈیٹا بیس یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ میں پھر ہم یہ اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز وغیرہ دیکھیں.